مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوشلی، کمیونلی، ایجوکیشنلی، یوتھ کے حوالے سے کئی لیول پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اپنی گفتگو کو ان 3 ڈائمنشن تک محدود کروں گا. ایوری ڈے پروڈکٹیوٹی. آئیے اب ہم جب ایوری ڈے پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے ضروری چیز آرگنائزیشن ان روٹین ہے زندگی کے اندر. جب انسانی زندگی کے اندر کوئی روٹین نہ ہو، جب انسانی زندگی کا اندر آرگنائزیشن نہ ہو، تو یہ چیزیں پھر آپ کی پرسنالٹی گروتھ، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ، پرسنل فلفلمنٹ کو نیگیٹیولی متاثر کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں روٹین اینڈ آرگنائزڈ فریک بھی نہیں ہونا ہے، ایک بیلنس کریٹ کرنا. بعض اوقات ہلکی سی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ جو ہے نا ہم سٹپٹا جاتے ہیں. ہمیں روٹینز، آرگنائزیشن زندگی کے اندر ڈیولپ کرنی ہے. زندگی کو بہت زیادہ آزاد بھی نہیں چھوڑنا ہے، تو زندگی کا کوئی معمول نہیں ہے. نہ کھانے کا کوئی معمول ہے، نہ پہننے کا کوئی معمول ہے، نہ کام کرنے کا کوئی معمول ہے. ورک ایڈکشن ہے، کام کا ایڈکشن ہے، گیمنگ ایڈکشن ہے، جو آج کل جو ہے نا وہ آپ کو نوجوانوں کے اندر، خصوصاً ٹین ایجرز کے اندر زیادہ نظر آئے گا. تو یہ جو ہے نا آرگنائزیشن ان روٹین پروڈکٹیوٹی کے اندر، ایوری ڈے پروڈکٹیوٹی کے اندر ضروری ہے. یا آپ کی پروڈکٹیوٹی کو، آپ کی سینس آف اچیومنٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے نیگیٹو یا پازیٹیولی. دوسرا ہے بیلنسڈ اینڈ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز فرام سیلف اینڈ ادرس. زندگی میں ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر، انجینئر جو ہے نا، زندگی کا ہر بندہ جو ہے نا کامیاب ترین انسان نہیں بن سکتا. ہم اپنے کامیابی کے پیرامیٹرز، کامیابی کی ڈیفینیشن چینج کرنی ہوگی. میرے نزدیک کامیابی سینس آف فلفلمنٹ، سینس آف ایکسلنس کا نام ہے. آپ اگر ایک استاد بھی ہیں، اگر آپ بہتر طریقے سے اپنے استاد کا کام کرتے ہیں تو یو آر اے لیڈر، یو آر اے سکسیسفل انڈیویجول. آپ ایک آرمی آفیسر ہیں لیکن بہترین طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیتے ہیں تو یو آر اے لیڈر، یو آر اے سکسیسفل پرسن. سکسیس اور کامیابی جو ہے وہ پوزیشن بعض اوقات نہیں ہوتی ہے. سکسیس اور کامیابی بعض اوقات ایٹیچیوڈ کا نام ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہماری ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی نہیں ہوتے ہیں. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کے پیچھے ہم خود کو بھی پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں. کمپیئر نہ کریں اپنی اولاد کو بھی، اپنے آپ کو بھی دوسرے لوگوں سے. آپ دنیا کے 7 ارب انسانوں کے اندر، جس طرح آپ کے فنگر پرنٹس دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ملتی ہیں، اسی طرح آپ کی پرسنالٹی کی خوبصورتی، آپ کے اندر کی کریٹیوٹی کسی دوسرے انسان کے ساتھ میچ اور کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہر انسان یونیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ریئلسٹک اور بیلنسڈ ایکسپیکٹیشنز فرام سیلف اینڈ ادر ضروری ہے. اس کے بعد پروکیسٹینیشن اینڈ ویٹنگ فار اے پرفیکٹ ٹائم ہماری پروڈکٹیوٹی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. پروکیسٹینیشن کل میں کروں گا. بہت میں نے کامیاب ترین انسان، بہت قابل لوگ ایوریج لیول پہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ چونکہ وہ لاسٹ ٹائم کا ویٹ کرتے ہیں. اور جب وہ لاسٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کہیں بیک آف دا مائنڈ وہ ٹاسک اینگزائٹی کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ اینگزائٹی پھر آپ کی پرفارمنس کو متاثر کرتا ہے. اور دوسری چیز، پرفیکٹ ٹائم کا انتظار مت کریں. تنخواہ آئے گی تو یہ کام کریں گے، فلانا اس مہینے کے آخر میں ایسا کریں گے، ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے، کسی ہائی فائی سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ پہ چھٹیوں پہ جائیں گے تو زندگی کو انجوائے کریں گے. یہ پرفیکشنسٹ اور پرفیکٹ ٹائم کے انتظار میں لمحے ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح نکل جاتے ہیں. اور پھر آخر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کو جینے کا، خوشیاں حاصل کرنے کا جو اپارچونیٹیز تھے اس کو ہم ایک بہتر وقت کے انتظار میں ہم نے کھو دیے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہماری مینٹل ہیلتھ پہ جو آج کی دنیا میں زیادہ ہمیں سفر کر رہی ہے وہ دیٹ از ڈیسٹینیشن سنڈروم. ڈیسٹینیشن سنڈروم کا کیا مطلب؟ کہ آپ ایک خوبصورت سفر پہ یہاں سے مری کی طرف جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف جا رہے ہیں. رستے میں آبشار بھی ہیں، چراگاہیں بھی ہیں،
آپ کے سیٹ پہ جو ہے نا ایک دلچسپ پڑھا لکھا انسان بھی ہے جس سے آپ اچھی گفتگو بھی کر سکتے ہو. آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے آپ کو جلدی ہوتی ہے کب ہم وہاں پہنچیں گے. تو جو سفر کا مزہ ہے وہ سفر کا مزہ لینا ہم بھول جاتے ہیں. زندگی بھی ایک سفر ہے. ہماری کچھ ڈیسٹینیشنز ہوتے ہیں, ان ڈیسٹینیشنز کو اچیو کرنے میں ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ پھر ہمارے ارد گرد کے رشتے, ہماری اپنی ذات, ہماری اپنی گریٹر ہیومینٹی ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو جاتی. اور جب ہم پھر اس منزل تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی ہم نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. تو آپ منزل رکھیں لیکن ساتھ ساتھ اس سفر کو بھی انجوائے کرنا سیکھیں. کوئی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ خوشی ڈھونڈ سکتے. بڑی چیزوں کا انتظار کر کے آپ رہو گے تو سفر جو ہے نا کب کٹ جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہو جائے گا. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم پروڈکٹیوٹی کے اندر